بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے مرزا فرت اللہ بیگ کا سبق شروع کیا تھا، ایک وصیت کی تعمیل، اور اس سے پہلے ہم نے مرزا فرت اللہ بیگ کے بارے میں پڑھا تھا۔ مرزا فرت اللہ بیگ دبستان دہلی کے ایک نمائندہ مزاح نگار ہیں، اور ان کی تحریر میں وہی دہلی والا انداز بیاں اور دہلی والا ہی نرم اور مٹھاس بھرا لہجہ پایا جاتا ہے۔ تو ان کے دو مشہور مضامین ہیں جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا کل کے لیکچر میں بھی، کہ دہلی کا یادگار مشاعرہ اور مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اس پہ بلکہ ڈرامہ بھی بن چکا ہے مولوی نذیر احمد کی اس کہانی پر، اس مضمون کے پر میری نظر سے گزرا ہے، مجھے نہیں یاد کس چینل پہ میں نے دیکھا ہے، لیکن اس مضمون پر ڈرامہ بھی ان کا بن چکا ہے۔ تو یہ اس مضمون کو اتنا پسند کیا گیا کہ اس کی وجہ سے نہ صرف ان کی شہرت کو چار چاند لگے، بلکہ فرت اللہ بیگ نے بھی بہت نیک نامی پائی اس مضمون کی وجہ سے، کیونکہ مرزا فرت اللہ بیگ ان کے شاگرد تھے مولوی نذیر احمد کے۔ تو اسی حوالے سے جن کا بھی ہم ذکر پڑھنے جا رہے ہیں، مولوی وحید الدین سلیم، تو انہوں نے وہ ایک دن انہیں کسی ریلوے اسٹیشن پر ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جیسا شاگرد ہونا چاہیے جو صحیح معنوں میں اپنے استاد کا حق ادا کر سکے۔ آپ نے ان کا نام ایسا روشن کیا کہ مرنے کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ جاوید کر دیا، تو کاش میرا بھی ایسا کوئی شاگرد ہوتا۔ تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ کیجیے، مر جائیے، میں لکھ دوں گا، تو مضمون میں لکھ دوں گا فوراً انہوں نے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر انہیں اپنا وہ وعدہ جو کیا ہوا تھا وہ انہیں پورا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا میری یہ وصیت ہے، تو یہ وصیت کی تعمیل اسی حوالے سے اس کا عنوان ہے۔ تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک سفر کے دوران، ظاہر ہے ان کی اتنی ملاقات، ایک شہر میں حیدرآباد میں رہتے تھے لیکن ان کی آپس میں اتنی ملاقات نہیں تھی، تو اکٹھے ایک ریل کا سفر کیا اور پوری رات یہ باتوں میں مصروف رہے۔ یہ ایک جلسے میں جا رہے تھے، مولوی عبدالحق نے ان کو مدعو کیا تھا، مولوی عبدالحق نے ان کو مدعو کیا تھا، یہ وہاں جا رہے تھے۔ تو اب اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ رات پوری بس میں ان کے ڈبے میں وہی گول کا پاڑا رہا۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کوشش کی کہ مولوی صاحب کی طبیعت کا اندازہ لگاؤں، پہلے تو ذرا بند رہے لیکن آخر میں کھل گئے۔ میں نے جو رائے ان کے متعلق قائم کی وہ سن لیجئے۔ اب ظاہر ہے کسی بھی شخصیت کے بارے میں لکھنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، تو پہلے تو ان کی طبیعت کا اندازہ لگانے کی باتوں باتوں میں کوشش کی، لیکن پہلے وہ خاموش رہے، اتنی کھل کے انہوں نے بات نہ کی، لیکن بعد میں انہوں نے جب کھل کر بات چیت کی تو پھر وہ ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں مکمل طور پر جان گئے۔ ان کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے وہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، لیکن یہ ظرافت اکثر رقاقت کی صورت اختیار کر لیتی، یعنی تذلیل کے اس میں چلے جاتے تھے۔ ظرافت کا مادہ ہونا، طنز و مزاح، ظرافت ایک خوش طبعی کی علامت ہے، لیکن وہ اس سے ذرا نچلے درجے کی ظرافت پہ چلے جاتے تھے جو کہ گھٹیا پن کے اس میں آ جاتی ہے، اور وہ ایک منفی کوالٹی بن جاتی ہے بجائے مثبت کوالٹی کے۔ تو وہ ایسی صورت اختیار کر جاتا تھا ان کا مزاح کہ وہ دوسرے کو اپنی اس میں تذلیل محسوس ہوتی تھی۔ کسی کو برا بھی کہتے تو ایسے الفاظ میں کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پر آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی جو بات ان کے دل میں آ گئی انہوں نے کہہ دی، اور بغیر سوچے سمجھے وہ بول دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ سن کر اگلے کے دل پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ وہ صاف گو انسان تھے، اور صاف گوئی ان کی اس حد تک تھی کہ وہ کھلم کھلا لوگوں کے منہ پر ایسی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے، اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ شاید ہی کوئی بھلا آدمی ہوگا جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہوگا، اور لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے ایک طرف سے سن کے دوسری طرف لگا دی، اور وہ پھر فتنہ اور فساد شروع ہو جاتا تھا، ان کی کسی نہ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی تھی، اور شاید ہی کوئی بھلا آدمی ہو جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہو۔
یعنی ایک یہ اسی وجہ سے شاید غیبت کو برا کہا گیا ہے کہ غیبت ایک ایسی برائی ہے جب انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے یہ عادت، تو انسان فطرتاً اور عادتاً مجبور ہو کر ہر کسی کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، اور لوگ ایک کے سن کے دوسرے کو بتا دیتے ہیں، اور وہ جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہوتی ہے جب اس کو وہ بات پتہ چلتی ہے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کے تعلقات اور حالات اور واقعات خرابی ہوتی ہے اس میں۔ تو اس طرح سے مولوی صاحب کے تعلقات لوگوں سے خراب ہی رہتے تھے، اور کوئی بھی انہیں سچے دل سے پسند نہیں کرتا تھا۔ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی اور ان کی طبع رسا کی سب تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی ہیں اور وہ خود بھی اس سے بیزار تھے۔ یعنی ان کے پاس علم بھی بہت تھا، سمجھدار بھی بہت تھے، زود فہمی، معاملے کو بہت زود فہم، فوری طور پہ کسی بھی معاملے کو سمجھنے والا، معاملہ فہم انسان، طبع رسا کے بہت ذہین اور قابل شخصیت تھے۔ اور لیکن اس کے باوجود جو ان کے مزاج کی ایک یہ خرابی تھی، جیسے کہ ہم نے پچھلے کل والے لیکچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ راتوں کو ہم سب کی باتیں کرتے رہے، تعلیم کے بارے میں باتیں کرتے رہے، دوسروں کی برائیاں کرتے رہے، تو یہ انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، اس کی فطرت کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی، اس کے اندر کوئی منفی پہلو اس کے اندر تلاش کرتا ہے اور اس کا برملا وہ اظہار بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ عادت جو ہے وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، وہ انسان گناہ تو کماتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کا یہ ایک منفی پہلو بن جاتا ہے اور اس کی شخصیت کو خراب کر دیتا ہے۔ اور مرزا فرحت اللہ بیگ کی خاص بات یہ دیکھیں، ان کی تعریف کر کے ان کی ساری تعریفیں کی لیکن ان کی شخصیت کا جو کمزور پہلو ہے وہ بھی دکھا دیا کہ ان کے اندر ایک ہی عادت تھی کہ یہ عادت، اس عادت کی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کے دوسروں کے ساتھ تعلقات خراب رہتے تھے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کی وہ ٹھوکریں کھائی تھیں کہ خدا کی پناہ، خاصا بھلا چنگا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ اب اس میں دیکھا جائے تو ان کے حالات کا بھی بڑا عمل دخل تھا۔ ظاہر ہے جب انہوں نے ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کی کہانی سنی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بارے میں مضمون لکھا جائے، تو جب انہوں نے ان کے بارے میں پوری تفصیلات جانی تو انہیں اندازہ ہوا کہ انہوں نے دنیا میں اتنی ٹھوکریں کھائی تھیں کہ ان کی وجہ سے اچھا بھلا انسان جو ہے وہ اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے، تو وہ تو پھر باشعور جو افراد ہوتے ہیں ان کے اوپر، حساس لوگوں کے اوپر ایسے معاملات اثر بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر مولوی صاحب کی طبیعت پر ان مصیبتوں نے اتنا اثر کیا تو کیا تعجب ہے جب کسی نااہل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کی آگ لگ جاتی۔ یعنی کسی نااہل شخص کو، کسی نالائق آدمی کو کسی بڑی پوسٹ پر دیکھ لیتے تو انہیں بہت غصہ آتا، آگ لگ جاتی، بہت وہ غصہ انہیں آتا اور بہت اس بات پر وہ چڑھتے اور غم و غصے کا اظہار کرتے کہ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے۔ ریل میں دو ایک بڑے شخصوں کا ذکر ہے، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، ارے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب، ہم کو دیکھو، تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزار دی، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے مینیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا، اب جو چند روپلی مل رہے ہیں تو فلاں صاحب چلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے۔ اب یعنی وہ بے لاگ تبصرہ کرتے تھے کہ کسی کی تعریف انہوں نے سنی تو فوراً اس پہ کہہ دیا، ارے میاں کہاں گدھا ہے، ایک سطر وہ صحیح نہیں لکھ سکتا، اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا، دیکھو تو کون ہے کہ ہیں وہ نواب صاحب، اس لیے وہ اپنے پیسے کے بل پر انہوں نے عزت کما لی، تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزار دی، اس اخبار کی ایک ہم ہیں، دیکھو تو کون ہیں کہ نواب صاحب، ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزاری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے مینیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا، اور اب یعنی سر سید کے ساتھ لگے رہے، ان کے ساتھ بہت محنت مشقت کے ساتھ کام کیا، اب جو چند پیسے مل رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہے، اس پر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ حسد اور جلن کے مارے اپنا دل جلا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا ہے، آخرت نہیں کہ جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا۔ یہ بھی بالکل حقیقت بات ہے، فرحت اللہ بیگ نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ اپنی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں کیوں طلب کریں، انسان کے اچھے اعمال کا بدلہ تو اسے آخرت میں ملنا ہے۔ یہی یہاں اہل کمال ہمیشہ آشفتہ حال رہے ہیں، آپ کیوں خام خواہ اپنا دل جلاتے ہیں، جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے انات نہ پیچھے پگا، مزے کیجئے، بہت گزر گئی تھوڑی رہی ہے، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اہل کمال جتنے بھی ہیں، جتنے لوگوں کو بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے، کوئی نہ کوئی قابلیت دی ہے، وہ ہمیشہ آشفتہ حال رہے، پریشان حال رہے، مضطرب رہے، پریشان رہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا میں کسی کو بھی ہمیشہ خوش نہیں دیکھا، خوشیوں کے ساتھ آزمائشیں اور پریشانیاں تو انسان کو ملتی ہیں، تو یہ دنیا کا دستور ہے، آپ کیوں خام خواہ اپنا دل جلاتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہر کوئی اسی سے گزر رہا ہے۔
جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے نعت نہ پیچھے پگا، یعنی آگے پیچھے آپ کا کوئی نہیں، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. ان کے بچے شاید نہیں تھے، آگے ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں، دیکھتے ہیں. مزے کیجئے، بہت گزر گئی، تھوڑی رہی ہے، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے. کہ جو گزر چکی ہے اس کا غم نہ کریں، اور جو باقی ہے اس کو اچھے انداز میں گزارنے کی کوشش کریں. لیکن بہت لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کرتے. وہ ہمیشہ ماضی کے دکھ اور کرب میں جیتے ہیں، اور ماضی کے دکھوں اور آزمائشوں کو بھلانے کی بجائے وہ ان کو ایسا دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنا حال اور مستقبل بھی خراب کر لیتے ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا سوچتے ہیں؟ اگر اس وقت آپ نے مشکل دیکھی، آزمائش دیکھی، تو اب اللہ نے اچھے حالات دیے ہیں، آپ کو پیسہ دیا ہے، سب کچھ دیا، آپ خوش رہیں. آپ کو جو زندگی کے باقی دن رہ گئے وہ صبر اور سکون سے گزاریں. وہ بھلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے؟ ان کے تو دل میں زخم تھے، تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی. نا اہلوں کو آرام اور آسائش میں دیکھ کر وہ زخم ہرے ہو جاتے تھے. زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نکت سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے. یعنی انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی معاشرتی ناانصافیوں پر اپنا دل جھلایا، اور اس کا یہ ہوا کہ ان کے دل میں اتنے زخم تھے معاشرے کی ناہمواریوں اور ناانصافیوں پر. وہ بہت غم زدہ تھے، بہت تکلیف محسوس کرتے تھے. تو جب وہ نااہلوں کو آرام اور آسائش میں، یعنی کسی ایسے شخص کو دیکھنا نااہل کہ جو اس پوسٹ کے یا اس عہدے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اس عہدے پہ بیٹھ کے بغیر کام کیے عیاشی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر ان کے زخم ہرے ہو جاتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سفارش سے نہ کسی طرح کسی اہم پوسٹ پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی کام بھی نہیں کرتے، عیاشی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ وہ بندہ جس نے کام کیا ہو، جس نے محنت کی ہو، اس کا تو دل جلتا ہے، یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ بغیر محنت کیے، بغیر کام کیے، یہ کس بات کی تنخواہ لے رہے ہیں، کس بات کی اجرت لے رہے ہیں، اور کس طرح کی یہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کا تھا کہ ان کے زخم ہرے ہوتے تھے. زبان ان کی اپنی تھی، وہ کوئی روک نہیں سکتا تھا، جو دل میں آتا تھا یہ کہتے تھے، اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے تھے. اور بس ان کے پاس یہی تھا کہ اپنی زبان استعمال کر لیتے تھے، اور یہ نہیں سوچتے تھے. لوگ تو منافقت کر کے دنیا بھی بنا لیتے ہیں، اور سب کو وہ اپنے سب سے، ہر بندے سے اپنا فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے ان میں یہ دنیا داری نہیں تھی. زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ہی ان کی مٹھی بند ہوئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، ان کے ایک تو انقلاب آیا، تبدیلی آئی. کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی، ان کے زندگی کے تجربات وسیع ہوئے، ان کا دل تنگ ہوتا چلا گیا. یعنی انہوں نے اتنے مشکل وقت دیکھ رکھے تھے کہ ان کے قلم میں روانی جب پیدا ہوئی، ان کا کام اچھا چل پڑا، جب ان کو اچھی آمدنی ہونے لگی، تو ان کا دل اتنا ہی تنگ ہوتا گیا. ساری زندگی انہوں نے گھٹ گھٹ کے گزاری تھی، ضرورت زندگی کے لیے ترستے رہے تھے. تو جب اللہ نے دیا، تو جب جوں اللہ ان کو دیتا گیا، ان کا دل جو ہے وہ اور کنجوسی پہ مائل ہوتا گیا، اور ان کے اندر حد سے زیادہ کنجوسی آتی چلی گئی. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ان کی ایک نیگیٹو کوالٹی ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے ان کی تمام چیزوں کو صحیح انسان جو ہے وہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. کوئی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی انسان بھی شیطان کا پتلا نہیں ہو سکتا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اچھائی اور ہوتی ہے، خوبی. تو یہی چیز ہے کہ وہ بہت بڑے رائٹر تھے، بہت اچھے مقرر تھے، اور بہت قابل انسان تھے. لیکن ان کے اندر بھی کمزوریاں ہیں، اور وہ یہ بتاتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ کنجوسی بہت کرتے تھے. میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، جب ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شعاری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں. کفایت شعاری جو ہے، یعنی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، وہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کنجوسی جو ہے وہ بخل کے معنوں میں آ جاتی ہے، اور بخیل شخص اللہ کو بھی ناپسند ہے. تو وہ ایک منفی صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان اس حد تک کنجوس ہو جائے کہ اپنی ضروریات پہ بھی وہ خرچ نہ کرے. تو کہتے ہیں کہ فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، بلکہ ان کے منہ پر یہ کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شعاری اب کنجوسی بن چکی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں. واقعی بڑے کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے. دارالترجمہ سے بہت کچھ مل جاتا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا. اس کی صراحت میں آگے چل کر کروں گا. صراحت، وضاحت
کہ وہ کیا خرچ کرتے تھے۔ ہاں، ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پے حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے۔ خشک سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے کہ ان کا یہ عذر، یہ واقعی بات صحیح ہے کہ انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، مفلسی کا دور دیکھا تھا، فاقے بھی کیے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے انہوں نے زمانے کے ایسے رنگ دیکھے تھے، ان کی آنکھیں ایسی کھلی تھیں کہ وہ بہت ڈرتے تھے، کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کی ان کو عادت ہی نہیں رہی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے، خشک سالی کے اندیشے سے۔ یعنی انہیں یہ کہتے تھے کہ میری نوکری کیا پتہ کب ہے اور کب مجھے نوکری سے نکال دیا جائے۔ وہ اپنی اس بولنے کی عادت کی وجہ سے نوکریاں بھی اپنی گنواتے رہے، نقصان کرتے رہے۔ اس وجہ سے کہتے تھے کہ مجھے کیا پتہ کب میری نوکری ختم ہو جائے اور پھر میرے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت میں پھر کیا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دی جائیں، تو اس اندیشے کے پیش نظر وہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور خشک سالی کے اندیشے سے، یعنی اچانک قحط پڑ جائے، وہ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے تھے کہ اگر میری نوکری ختم ہو جائے تو پھر میں کیا کروں گا، اور اس پوائنٹ آف ویو سے، اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جب ان کے پاس سب کچھ تھا تب بھی وہ اپنے خزانوں کو خزانے بھرنا، اپنے خزانوں کو بھرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح میری جیب خالی نہ ہو، اور خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ کے۔ اور یہ عادت ان کی مرتے دم تک رہی کہ مرنے تک انہوں نے اپنے اوپر کچھ نہ خرچ کیا، اور ان کا پیسہ جو تھا وہ دوسروں نے اس پہ عیاشی کی، اور چھوڑ بھی اتنی گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے۔ یعنی اتنا انہوں نے مشکل وقت دیکھا تھا کہ اس مشکل وقت کے بعد جو انہوں نے اتنا کمایا وہ سارے کا سارا دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، اور لوگوں کو یہ حسرت رہی کہ کاش ہم ان کی اولاد ہوتے اور ہمیں یہ ورثے میں سب کچھ مل جاتا۔